جی پڑھیں آپ پڑھیں یہاں سے۔ Recording in progress. اس میں مقصورہ یہاں سے پڑھیں۔ اس میں مقصورہ مقصورہ ہاں وہ اس میں مقصورہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، آگے غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی۔ ان کا رفع تقدیری جمع کے ساتھ اور نصیب تقدیری فتح کے ساتھ اور جرکدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ بھائی نصب ہے، نصب ان کا نصب، ان کا رفع ان کا ضمہ تقدیری کے ساتھ اور نصب تقدیری فتح کے ساتھ اور جر فتح کے تقدیری ساتھ کسرہ کے ساتھ۔ اور جر ہاں تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ اور اور لفظ میں ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے، جیسے ہاں جاء موسیٰ و غلامی وغلامی ورأیت موسیٰ وغلامی ومررت یا موسیٰ وغلامی۔ اس میں منقوص بس 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 کافی۔ ہاں جی اسامہ بیٹا آپ پڑھیں اسامہ۔ جی استاد جی۔ ان کا رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ اور نصب تقدیری فتح کے ساتھ اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا، اور لفظ میں ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے، جیسے جاء موسیٰ وغلامی ورأیت موسیٰ وغلامی ومررت بموسیٰ وغلامی۔ چلو اب اس کا مطلب بیان کرو، اس میں مقصورہ سے لے کے نا غیر جمع مذکر سالم ان دونوں کا نا مطلب بیان کرو۔ جی استاد جی، اس میں مقصورہ وہ ایسا اس میں استاد جی جس کے آخر میں یہ جیسے کھڑا زبر اس میں آ گیا موسیٰ، تو اس طرح کا اسم جو ہوگا اس میں آخر میں الف مقصورہ ہوگا، وہ اس میں مقصورہ ہاں کہلائے یعنی گا۔ اور ایسا ان جی جی بولیں بولیں جی آپ فرمائیں استاد جی۔ آگے۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی اسم ہوں گے موسیٰ، عیسیٰ، جن کے آخر میں یا کے اوپر کھڑا زبر ہو تو وہ ان کو کہیں گے اسم مقصورہ، یعنی جن کے ایسے اسم جن کے آخر میں کھڑا زبر آ جائے ان کو کہتے ہیں اسم مقصورہ۔ یہ ہم نے پڑھا بھی تھا پیچھے، جیسے اسم مقصورہ جیسے حبلہ، یاد آیا آپ کو؟ جی وہ استاد جی۔ اس میں مبنی کی بحث کے اندر ہم نے پڑھا تھا اس میں، ہاں وہاں پہ یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ آگے اگلے کا مطلب بیان کریں۔ استاد جی آگے انہوں نے بتایا جو غیر جمع مذکر سالم ہوگا اس کا صرف تقدیری ہوگا، سب کچھ ضمہ بھی فتحہ بھی اور جر بھی، یہ سب کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں یہ تقدیری طور پہ ہوگا، ظاہری طور پہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے جا موسیٰ و غلامی، اس میں یہاں پہ ضمہ ہونا چاہیے، آخر میں رفع ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ظاہراً یہاں پہ کسرہ ہے لیکن تقدیری طور پہ یہاں پہ ضمہ ہے۔ اسی طرح رأیت موسیٰ و غلامی، یہاں پہ فتح ہونا چاہیے ظاہری طور پہ، لیکن ظاہری طور پہ یہاں پہ کسرہ ہے اور تقدیری طور پہ اس کو فتح ہی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ومررت بموسیٰ و غلامی، اب اس میں حرف جر بھی آ گیا، اور اس کو یہاں پہ ظاہری طور پہ کسرہ ہونا چاہیے تو ظاہری طور پہ بھی کسرہ ہے اور تقدیری طور پہ بھی کسرہ ہی ہے۔ تو یہ تینوں اسی طرح ہوں گے، ان میں اعراب کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آخر میں ظاہری طور پہ۔
जी। तो हाँ जी। अच्छा, अब ये जो है ना बहस हम पहले भी शायद आपको मबनियात में हम पढ़ चुके हैं, जैसे हुबला, अल्फ ममदूदा, जैसे हमराउ, और अल्फ मकसूरा जैसे हुबला। तो इनके अंदर जो है ना वो तब्दीली नहीं आती। तो इनके एराब वैसे ही रहते हैं, चाहे वो रफा हो, चाहे वो नस्ब हो, चाहे वो क्या हो, जेर हो। यानी चाहे वो पेश की हालत में आए, चाहे वो जबर की हालत में आए, चाहे वो कसरा की हालत में, इनका एराब ऐसा ही होगा। यहाँ उन्होंने मिसाल दी है, जैसे मूसा। आप मूसा की जगह पर ईसा लें, जैसे जा ईसा व गुलामी, के ईसा और मेरा गुलाम आया। वरई तो ईसा व गुलामी, मैंने अपने गुलाम को और ईसा को देखा। व मररतु बि मूसा ईसा व गुलामी, कि मैं अपने गुलाम और ईसा के पास से गुजरा। ये इनका तर्जमा बनेगा, ठीक है। अब है इनकी तरकीबें। जा फेल, मूसा मुजाफ, मूसा जो है वो मातूफ, और वाव आतफा, और गुलामी मुजाफ, याजमीर मुजाफ है, मुजाफ मुजाफ के साथ मिलकर जो है वो मातूफ अलैह, मातूफ अपने मातूफ अलैह से मिलकर जो होगा जा का फ़ाइल। जा फेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। व रअयतु, इसमें रआ फेल, तू ज़मीर फ़ाइल, मूसा मफूल अव्वल मातूफ, और वाओ आतिफ़ा, और ग़ुलामी मातूफ इलैह, मातूफ मातूफ अलैह के साथ मिलकर कर रायतु फेल का मफूल बिही, मफूल बिही फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ऐसे ही आगे है मररतु फेल, तू ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल यानी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर, बा हरफ जर, मूसा जो है वो मजरूर, वाओ हरफ जो है ना आतिफा, और गुलामी ये भी मजरूर हो गया। जार मजरूर मिलकर जो है वो किसके से मुतल्लिक हो गए, मरतु फेल के। मरतु फेल अपने फ़ाइल और अपने मुतल्लिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया खफिया हुआ। ये होगी इनकी तरकीबें। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक हमें कायदा बयान फरमाया है कि गैर जमा मुज़क्किर सालिम, जैसे जैसे है गुलाम में, ठीक है। ये उस अब गुलाम अकेला आ जाए, गुलाम अकेला आ जाए, या गुलाम जैदिन आ जाए, तो फिर इसके अंदर जो है ना वो जो है ना इसका इराब तब्दील होंगे। इसके इराब उन्होंने कहा उस वक्त तब्दील नहीं होंगे जब ये या मुतकल्लिम की ज़मीर की तरफ मुज़ाफ होंगे। हाँ, जब या मुतकल्लिम की ज़मीर जो है, या यहाँ पर गुलामी में या ज़मीर वो वाहिद मुतकल्लिम की है। अगर यहाँ पर ये ज़मीर ना हो, इसकी जगह पर जैद हो या कोई हो और इसम हो, तो उसके अंदर तब्दीली है। जैसे गुलाम जैदिन, गुलाम जैदिन, तो यहाँ पर जो है ना जैद के जेर के ऊपर कसरा आ गया, तो ये उस वक्त यानी कि इसके अंदर तब्दीली आएगी। लेकिन जब ये या मुतकल्लम की ज़मीर की तरफ मुज़ाफ होंगे, फिर इनके इराबों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। लफ्ज़न कोई तब्दीली नहीं आएगी, तकदीरन इनके इराबों में तब्दीली आती रहेगी। जी। सर जी बात समझ नहीं है, दोबारा बता दें। हाँ, दोबारा बयान करते हैं बेटा। आज का सबक हमने जो पढ़ा है ना, वो उसमें दो चीज़ें बयान की। एक था इसमें मकसूरा, मकसूरा जैसे खड़ा ज़बर, बा खड़ा ज़बर, बा पढ़ा होगा आपने, बा के ऊपर खड़ा ज़बर होता है, तो उसको कहते हैं बा खड़ा ज़बर बा, ठीक है। यानी ऐसे इसम जिनके आखिर में आखिरी हरफ पर खड़ा ज़बर होगा, उनको इसमें मकसूरा कहते हैं। उनके इराबों में कोई तब्दीली, लफ्जी तौर पर उनके इराबों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे ईसा, मूसा, आप कोई भी इसम ढूंढ लें जिसके आखिर में जो है वो खड़ा ज़बर आ जाएगा, तो उनके इराबों में अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, उनके इराब वैसे ही रहेंगे लफ्ज़न, ठीक है। तकदीरन बदलते रहेंगे लेकिन लफ्ज़न ऐसे ही रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि गैर जमा मुज़क्कर सालिम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका ये भी उस वक्त इसके इराब में तब्दील नहीं होंगे जब ये या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ होगी। जब ये या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुज़ाफ होगी तो उस वक्त इसमें भी तब्दीली आ जाएगी। जैसे उन्होंने मिसाल दी गुलामी, अब ये या मुतकल्लिम की तरफ ज़मीर मुज़ाफ हो रही है, तो यहाँ इसके इराब जो है ना तीनों हालतों में हमने ऐसे देखा, जा मूसा व गुलामी, व रअयतु मूसा व गुलामी, व मररतु मूसा ब गुलामी। अब देखो इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर हम देखें कि या की जगह जमा मुज़क्कर, गैर जमा मुज़क्कर सालिम को हम किसी और की तरफ मुज़ाफ कर देते हैं, किसी और इसम की तरफ मुज़ाफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैद की तरफ मुज़ाफ कर देते हैं, या किसी और इसम की तरफ जो इराब कबूल करता है, तो उस वक्त हालत क्या होगी, जा मूसा व गुलाम जैदिन,
वरअयतु मूसा व गुलाम ज़ैदिन व मररतु बिमूसा व गुलामी ज़ैदिन। देखना, अब इनके इराबों में तब्दीली आ गई। अब समझ में आई आपको बात? नहीं उस्ताद जी। नहीं आई? क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? नहीं उस्ताद जी, ये कह रहे हैं जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो। हम्म। असल में मैं आपको बताऊं, आपको ज़मीरें जब आपको असल में आपके लिए मसला ये है कि आपको अभी तक ज़मीरों की मेरा पहचान नहीं है। निज़ामुद्दीन, आपको समझ में आई निज़ामुद्दीन? जी जी हजरत, बस इसमें एक क्यूरी है। जो जैसे हमने पहले इजरब में पढ़ा कि तकदीरी इसमें अंत छुपा हुआ हाँ है, यहाँ हाँ पे तो हाँ। इस तरह की कोई ऐसी चीज सिर्फ हमें अज्यूम करना है कि ये चीज इसी तरह जैसे नसब और कसरा इनके अंदर गुलामी के अंदर छुपा हुआ है। वैसे तो इसके अंदर हाँ कोई वो हम चीज इस तरह छुपी हुई नजर नहीं आती। हाँ वो हमने ऐसे फेल के जरिए, जो पीछे आमिल आ रहा है ना, फेल है, जी जी हजरत। उस फेल के जरिए हमने पहचानना है कि अब ये इसकी नस्बी हालत है, अब इसकी रफ़ी हालत है, अब इसकी जरी हालत है। जब बा दाखिल हो जाएगी इराब वही रहेंगे, लेकिन बा के दाखिल होना ये हमें बता रहा है कि ये अब जर वाली हालत है। ठीक है। जी अच्छा, बिल्कुल सही। राई राई तो फेल आ गया जिसका फाइल उसके अंदर ही मौजूद था, ये इस फेल ने हमें आके बता दिया कि अब इसकी नस्ब वाली हालत है। ठीक है। जा सही। जा फेल ने आके हमें ये बता दिया कि अब इसकी रफा वाली हालत है, क्योंकि जा को फाइल चाहिए, और फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू होता है। फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू होता मरफू है। होता है। तो लिहाजा अब हमें जा फेल बता रहा है कि ये मूसा और गुलाम में इसकी रफी पेश वाली हालत है। सही। जी। कैसे रबाज साहब, कुछ समझ में आ रही है आपको? जी उस्ताद जी, ये जी। और या साथी, मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, इसकी सब बिल्कुल समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई बेटा? क्या समझ नहीं आई? या कहाँ से मैंने क्या समझ मुतकल्लिम में की नहीं आई? तरफ समझाओ, मैं मुजाफ हो। दोबारा आपको। जी, कोई और साथी बोले जिसको समझ में नहीं आई, मैं उसको दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, उस्मान दुरेज साहब, आप इसको दोहराएंगे? उस्मान दुरेज मेरी बात सुन रहे हैं तो उसको दोहराए सारे एक सबक को। उस्ताद जी, उस्ताद जी। जी उस्ताद जी, मैं अर्ज करूँ थोड़ी उस्मान दूसरा। जी जी सर जी, मैं साथी आपसे सवाल कर रहा था, मैं स्विच करता हूँ। जी उस उस्ताद जी, इसमें ये पूछना था, ये गैर जमा मुजक्कर सालिम लिखा हुआ है, तो गुलामी मुजक्कर सालिम नहीं है, गुलाम से गुलामी, इसमें इसके पहले लफ्ज तो नहीं तब्दील हो रहे। का जवाब अक्सर मैं अर्ज करता हूँ कि जमा तो नहीं है ना, गैर जमा है। अच्छा, और ये गैर जमी गुलामी तो अभी, नहीं है। ये एक ही बात हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। जी। इसमें मकसूरा वो ऐसा वो ऐसा इसम है कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जैसे मूसा, ईसा वगैरह वगैरह। नंबर 14, गैर जमा मुजक्कर सालिम जो याय मुतकल्लम की तरफ मुजाफ हो, जैसे गुलामी, उनका रफा तकदीर मा के साथ और नसब तकदीरी फतह के साथ और जर तकदीरी कसरा के साथ होगा, और लफ्ज में हमेशा एक जैसे होंगे, जैसे जा मूसा व गुलामी व रअयतु मूसा व गुलामी व मररतु बि मूसा व गुलामी। जी। अब उस्मान अली साहब, इसमें क्या चीज़ मुश्किल है? अगर मुझे तो समझ आ गई है। उस्ताद जी, इसमें जो मुश्किल मुझे लग रहा है ना, मसला जो आ रहा है, वो या के बजाय सिर्फ या कह दें तो फिर मेरे ख्याल में आसान हो जाएगा। जो या मुतकल्लम की तरफ मुजाफ हो, यानी हाँ जो भाई, ये गुलाम या है ना, ये हाँ या जो है ना, ये वो मुतकल्लम की तरफ है, इसको इसको मुजाफ कर रहा है ना, मुजाफ ले, यानी अच्छा हजरत एक वराई तो नहीं, वराई तो हाँ ये ता पेश जो है ना, तो उसकी तरफ समीर जो है ना, ये गुलामी की या जो है ना, उसकी तरफ मुजाफ है। तो इससे जो है ना, मतलब ये बात जरा वाज़ेह हो जाती है फिर। हाँ, नहीं, असल में मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने हमें एक कायदा बताया है कि
اس کے اعراب اس وقت تبدیل نہیں ہوں گے جب یہ یا متکلم کی ضمیر یعنی واحد متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہو گئی. ہاں اگر یہ ہٹ کے کسی اور قسم کی طرف مضاف ہوتے جیسے میں نے آپ کو غلام و زیدن کی مثال دی ہے تو اس وقت پھر اس کے اعراب میں تبدیلی آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پر جا موسیٰ و غلام و زیدن ورأیت موسیٰ و غلام زیدن ومررت موسیٰ بغلام زیدن. اب اعراب کی تبدیلی آ گئی نا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے اعراب میں تبدیلی نہیں آئے گی جب یہ یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہوگی. ہاں اس سے ہٹ کر کسی اور اسم کی طرف جو اعراب کو قبول کرتا ہو اس میں تو اس کی طرف عرض کیا ہے نا، تو اس میں یا ہاں متکلم کون سا ہے؟ یہ ذرا وہ واضح نہیں نہ ہو رہی بات. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلامی یا میں جو ہے نا، غلامی کی جو یا ہے غلامی نا، یہ متکلم جو یہ پچھلا ہے متکلم نا، کی متکلم رائی تو میں جو تا متکلم ہے نا، نہیں تو اس کی طرف نہیں نہیں اس کی یہ نہیں ہے. ایسی ہے. اس کی نہیں ہے یہ اس نہیں نہیں اس کی نہیں ہے. غلامی میں غلامی کی اپنی ضمیر متکلم کی یا متکلم کی ہے. رائتو کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. رائتو کے اندر تو پہلے سے ضمیر موجود ہے. جی جی وہ تو کہہ رہے ہیں نا میں نے موسیٰ کو دیکھا اور اپنے غلام کو دیکھا تو رائتو کا تعلق غلامی والی ضمیر کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ غلامی غلامی کا بذات خود معنی کیا ہے اس کا؟ غلامی میرا غلام غلامی میرا غلام. جیسے قال علی جیسے قلت لی تو کہ تو نے مجھے تو کہا. یہ رائی تو جو رائی تو ہے نا، رائی تو صحیح مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، رائی تو میں یہ تو وہ اب بول رہا ہے نا، متکلم بات کر رہا ہے نا، تو وہی آگے اپنی طرف ضمیر کر رہا ہے نا اس کی. نہیں رائتو تو نہیں بھائی آپ سمجھ نہیں رہے. رائتو تو فعل فاعل پورا ہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ضمیر کی. رائتو میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے دونوں چیزیں پوری ہو گئی ہیں نا اس کی. تو فعل اور فاعل اس کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی موجود ہے. غلام میں جیسے جا موسیٰ و غلام میں غلام مضاف یا متکلم کی مضاف ہے. سر جی تقدیری اور اصل میں کیا فرق ہے؟ حضرت میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا عثمان علی. سر جی تقدیری اور اصل اس میں کیا فرق ہے؟ جیسے لکھا ہے نا ان کا رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ. شاید استادی کا نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہے. میں کچھ چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھ سے. جی عثمان بھائی آپ سمجھائیں. جی اصل میں نا کوئی بھی زبان ہے اس میں کل تو فائل. لی کہ تو نے مجھ سے کہا میں متکلم میری طرف جو ہے نا وہ متکلم کی ضمیر لوٹ رہی ہے لی. کل تو سر جی بات دوبارہ دہرا دیں، انٹرنیٹ کیسے آپ کی بات کٹ گئی تھی. راجہ آپ کی بات نہیں سمجھ آئی. پھر تو تھی. جی سر جی. عثمان بھائی. جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو کسی بھی اسم کے آخری حرف کی حرکات تبدیل ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس جملے میں یہ اسم فاعل ہے یا مفعول ہے یا مفعول بھی ہے یا کچھ اور ہے. تو جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جا زید، زید آیا. تو یہ جو رفع ہے نا اس کے اوپر جو دال کے اوپر دو پیش ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ زید یہاں پہ فاعل ہے. جا زید، میرے پاس زید آیا. اچھا میں نے زید کو دیکھا تو ورأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. یہاں دیکھنے والا فاعل میں ہوں
اور جس کو دیکھا گیا ہے مفعول یا مفعول بھی، اس کا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، تو یعنی زبر آتی ہے، تو ورأیت زید، میں نے ہمیشہ پہلے جی حرف جر آ جائے تو وہ اس اسم کو مجرور جر، تو وہ مررتو، آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے آواز. تو آواز آ رہی ہے جی، آ رہی ہے جناب. اور دال کے نیچے 2 زیر آ گئی. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ایک یعنی سادہ سا لفظ زید، اب آگے اور الفاظ بھی آئیں گے جن کے سٹرکچر مختلف ہوں گے، جیسے مسلمات، اور جیسے کوئی یہ تو ہے نا واحد کا سیگا زید، اب آگے تسنیہ کے سیگے بھی آ رہے ہیں، تو ان کو کیسے مرفوع کرنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تسنیہ کو مرفوع کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ الف اور نون اس کے آخری میں آ جائے گا، جیسے جا مسلم، میں میرے جا مسلم، مسلمان آیا ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. ہاں اب وہ محسن صاحب سمجھ میں آ گئی آپ کو متکلم والی ضمیر والی بات؟ جی وہ ساری آ گئی سمجھ. ہاں جی یہ جب نا، ہاں اب اچھا چلو شکر ہے جواب. اچھا یہ ماشاء اللہ عثمان غلامی میں جو ہے نا وہ یا جو ہے نا وہ متکلم کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر رہا ہے. متکلم کی ہے، تو اس میں اس کی حالتیں بھی تبدیل ہوتی رہیں گی، جیسے آگے جا کے نا بڑی کتابوں میں یا بڑی جگہ اس کی جیسے یا اب لی آگے کال لی، اب لام ہے ساتھ یا ہے، جہاں میم ہے اور ساتھ یا ہے، تو اس کی بھی حالتیں تبدیل ہوتی رہیں گی، اس کو ہم نے خود پہچاننا ہوگا عبارت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ آپ خود بخود پہچاننے لگ جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا اچھا، آپ حضرات کے لیے کل کے لیے جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے اسم کی اور فعل کی اور حرف کی پہچان کرنی ہے کہ اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے. اچھا پھر اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے نا اسم جو ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، پھر وہ مرکب ہے، آپ نے اس میں پھر مرکب کو بھی علیحدہ کرنا ہے، مفرد کو بھی علیحدہ کرنا ہے، پھر اس نے آپ نے مورب کو بھی علیحدہ کرنا ہے اور مبنی کو بھی علیحدہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب سمجھ آ گئی میری بات ساتھیوں کو نا؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے لے کر آخر تک آپ نے دیکھنا ہے بھی اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، کون مفرد ہے، کون مرکب ہے، کون خبریہ ہے، کون نشائیہ ہے. ٹھیک ہے، اور کون اس کے اندر جو ہے نا جمع ہے، کون واحد ہے، کون مؤنث ہے، کون جو ہے نا وہ تثنیہ ہے، پھر اس کے اندر کون سا اسم منصرف ہے، کون سا اسم غیر منصرف ہے، پھر اس کے اندر جمع ہے، جمع کون سی ہے، جمع مذکر ہے، جمع مکسر ہے، پھر جو ہے آگے آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اعراب کون سے ہیں، معرب ہے یا مبنی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ صحیح سمجھ. جی میں نے کہا سمجھ آ رہی ساتھ؟ جی جی حضرت. اس ٹائم یہ چیٹ میں وہ نہیں وہ مطلب گروپ میں جب اس میں یہ لکھ کے بھیج دیں تاکہ پھر زبانی سارے یاد ہے نا کیا کیا لکھنا ہے. آپ نا ایسا کریں گروپ نا، میں آ گئے تو آپ اس میں خود گروپ میں ایک دوسرے سے تکرار بھی کر لینا، اور جو اپنے مثال کاپی پہ بنا کے تو گروپ کے اندر سینڈ کر دے یا میرے پرسنل نمبر پہ سینڈ کر دے، پتہ چل جائے گا. پرسنل نمبر پہ سینڈ کرے گا تو وہ ساتھ اپنا وہ نام لکھ دے، اگر اس میں سینڈ کرے گا کیا نام گروپ میں، پھر اس کا نام تو خود بخود آ جائے گا گروپ میں. تو جی اچھا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو عثمان دریس صاحب یہ کون سا جملہ ہے؟ میں نے کھانا کھا لیا ہے. جی ماضی کا. ماضی کا ہے. جی صاحب. اچھا ماضی کون سی ہے؟ قریب ہے اس سے. ماضی قریب. اچھا ماضی قریب ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اس کی میں نے کھانا کھا لیا ہے، اس کی عربی بنائے گا کوئی ساتھی؟ اس کی کوئی ساتھی عربی بنائے، میں نے کھانا کھا لیا ہے. قد اکلت طعاما. قد اکلت طعاما، ماشاء اللہ. اچھا اب اس میں یہ بتائیں کہ فعل کون ہے اور اسم کون ہے؟ عثمان بیٹا. اسم تو کھانے والا میں ہوں تو میں فعل ہوں. قد اکلت میں تاج و تاز میرے یہ بتا رہی ہے کہ فاعل ہے اکلت میں. عقل اور تو فعل، طعام عقل، ہاں عقل تو فعل اور طعامن کیا ہے؟ طعام اسم بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے حضرت، جو کھایا گیا ہے. بس اسم ہے. تو اسم میں کون ہے؟ مورب ہے مبنی ہے؟ حضرت مورب ہے نا. یہ واحد ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ حضرت واحد ہے. اچھا پھر یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ حضرت مفرد ہے. دونوں جملے تو دونوں الفاظ تو مرکب ہو گئے نہیں، لیکن یہ طعام تعامل صرف ہے. یہ واحد ہے. صرف تعامل حضرت واحد ہے، یہ مرکب نہیں ہے، مفرد ہے. اچھا اگر قد اکل تو طعامن، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ حضرت یہ مرکب ہے. اچھا تو یہ خبر، یہ دے رہے یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ خبریہ ہے انشائیہ ہے؟ جملہ خبری ہے حضرت، جملہ خبری. تو اس میں کون سی نشانی ہے خبر کی؟ حضرت میں یہ مفہوم اگلے بندے کو سمجھ آ رہا ہے نا، پوری ہاں بات پہنچ ماشاء. رہی ہے. اچھا 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 اس کیا نام ہے، نظام الدین صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ جی یہ جی بتائیں حضرت. کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ میں جو ہے نا، میں سونے لگا ہوں، میں سونے لگا ہوں، اس کی عربی کیا بنے گی؟ اس کی عربی میں بتاتا ہوں، انامو. انامو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. انامو، نامہ ینامو، نامہ ینوم، نامہ ینامو سے ہے غالباً، یا نامہ ینومو سے ہے، مجھے خود بولا ہوا ہے. نوم، ان نوم سے ہے، نیند، سونا. تو اس کی میں انعام. سونے لگا ہوں تو اس کا تو انامو نا، انامو آئے گا. تو انامو کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے؟ حضرت اس میں یہ نائمون، کیا اس ہے؟ میں اندر جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کے اندر انا جو ہے وہ اسم آ جائے گا. نہیں نہیں ایسے نہیں ہے گا، اس کا یہ بتاؤں. انامو یہ فعل ہے بس. انامو کیا ہے؟ فعل ہے. کیونکہ ہم نے فعل کی علامتوں میں سے پڑھا تھا نا، یا قد اس کے شروع میں ہو، یا کوئی زمانوں میں سے مستقبل حال، یا ایک تعریف ہم نے اس فعل کی یہ بھی پڑھی تھی، ماضی حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے فعل کے اندر. یاد آ گیا آپ کو؟ صحیح ٹھیک ہے. صحیح. اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ ہم نے پڑھا تھا. جی ٹھیک ہو جی گیا. حضرت صحیح. جی صحیح. اچھا، تو اب یہ بتائیں کہ یہ جملہ کون سا بن گیا؟ میں سونے لگا ہوں. جملہ فعلی، جملہ خبریہ ہے انشائیہ ہے؟ حضرت خبری ہے. خبریہ ہے. اچھا مورب مبنی میں سے کیا ہے یہ؟ یہ مورب ہوگا، مورب بنے گا. جی عثمان علی مورب ہے، مبنی ہے عثمان علی. حضرت مورب ہے نا، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اچھا عثمان دریز یہ مورب ہے مبنی ہے؟ حضرت اصل میں یہ آپ نے جو سیگا دو ساتھ مورب کا ہے تو انتخاب میں کی نا، مبنی وہ کہہ کافی دیتا ہوں. مشکل، وہ ہم نے پڑھا نہیں ابھی تک، سیگا کی سمجھ نہیں آئی. نہیں نہیں وہ کہتا ہے کہ دو ساتھی نے مورب کیا، میں مبنی. صحیح فرمایا انہوں نے. یہ تو کوئی جواب نہیں. اچھا نظام الدین نور جی الامین جی صاحب. حضرت. ہاں نور الامین صاحب. تو وہ ہم نے پڑھا نہیں تھا کہ مضارع کے سیگے پتہ نہیں کتنے، اتنے سیگے مبنی ہیں اور اتنے سیگے مورب ہیں، اور نون تاکید اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ یہ بھی مبنی ہیں. وہ یاد آئے پیچھے کو آپ کو کہہ رہا آج رات کو؟ عثمان علی یاد آیا؟ جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، آواز ٹھیک نہیں آئی. مبنی، مبنی کیا پڑھا تھا نا اس میں، جی سیگے مورب حضرت ہیں مورب، مضارع کی. مورب جو ہے حضرت وہ فعل ماضی،
جی حضرت فعل ماضی سارا مبنی ہے حضرت، ہمیں ایسے پڑھا جو فعل ہاں مضارع میں فعل جمع ہاں حضرت جی متمکن، اور ہاں دوسرا فعل ہے امر کہ ماضی فعل معروف مضارع نون یہ جمع بھی مبنی مؤنث اور نون تاکید کے علاوہ یہ معرب ہے، باقی سارے مبنی ہیں ہاں متمکن، اور دوسرا ماشاء اللہ فعل مضارع میں نون تاکید اور نون جمع مؤنث کے علاوہ باقی سارے معرب ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ ٹھیک، اللہ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا۔ تو باقی ساتھی بھی ماشاء اللہ کوشش کریں، کچھ ساتھی دیکھو وقت کی قلت کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پوچھا جائے، تو اگر کسی ساتھی کو رہ جائے تو محسوس نہ کیا کرے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے پوچھوں۔ اب خرم زمان صاحب کہتے ہیں کہ استاد جی مجھے چھیڑنا نہیں ہے، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، ایسے ہی خرم زمان صاحب جی جی استاد صالح ایسی ہے نا کہ مجھے مجھے نہیں چھیڑنا ہے۔ میں چھیڑ نہیں گا نہیں۔ کہتے ہیں استاد ہاں نظام الدین یوسف اور استاد علی جی نور حضرت۔ الامین صاحب، نور الامین صاحب، عمار شاہد راشد علی خان بن علی خان، تو سارے میرے نزدیک محترم ہیں اور سارے آپ طالب علم ہیں۔ اچھا ریکارڈنگ تو نہیں، ریکارڈنگ ختم کرو، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا مزے